السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں بہت ضروری گفتگو اور بات لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میرے ہاتھ میں آپ ایک کتاب دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے جنتی زیور۔ یہ جنتی زیور کتاب، اس کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی، اور اسی میں نہیں، اکثر کتابوں کے اندر وہ چیز بھی لکھی ملتی ہے، مگر افسوس ہمیں اپنی قوم پر ہے کہ نہیں جانتے ان چیزوں کو جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آج یہاں آپ کے سامنے 10 باتیں رکھوں گا صرف، اس میں سے جو وہ باتیں ہیں کہ انسان اگر زبان سے نکال دے ایک مرتبہ تو وہ اسلام ہی سے نکل جائے گا، اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ان باتوں کا جاننا آپ پر بہت بڑا فرض ہے، کیونکہ اگر ایمان ہی ہمارا ختم ہو گیا تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، ہمارا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی عمل کو کامیاب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو۔ ناظرین، میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، اس کو سنیے گا بس، خدا کے واسطے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، 10 باتیں مکمل سنیے گا اور سمجھنے کی پھر کوشش کریے گا۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کمنٹ کے اندر میسج ڈال دیجئے، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو دے دوں گا۔ تو سنیے گا کفر کی باتیں۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہم یہاں چند کفری بولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کفری الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں اور دوبارہ نکاح کریں۔ یعنی کہ وہ باتیں اگر زبان سے نکل جائیں تو ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ بات چاہے مرد بولے یا عورت، اگر شادی شدہ ہے، بیوی نے بولی تب بھی نکاح ٹوٹے گا، شوہر نے ابھی زبان سے نکالی تب بھی نکاح ٹوٹے گا اور ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ تو خدا کے واسطے ان باتوں کو ذرا دھیان سنیے۔ نمبر 1، خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ، یا اوپر اللہ ہے نیچے تم، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی جگہ ہم فکس کریں گے، اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، تو یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، بس اتنا کہیے۔ اسے کہاں ہے اس کی ضرورت کہنے کی نہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ سے، ہر سمت سے، ہر طرف سے پاک اور صاف ہے۔ نمبر 2، کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب بولیاں کفر کی ہیں اور انسان کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا اجی میں بغیر انشاءاللہ کے کر دوں گا یا کروں گا، کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر اللہ کا یہ کیا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا اور مجھے غریب بنایا ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 5، اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصے میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، خدا کے کسی کام کو برا کہنا، یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا، یا خدا کا مذاق اڑانا، یا خدا کی بے ادبی کرنا، یا خدا کی شان میں کوئی پھوہڑ لفظ بولنا، یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں،
یہ سب کفر کی باتیں ہیں، کچھ بھی انسان بولے گا تو ان میں سے کافر ہو جائے گا جو خدا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 7، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا یا ان کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو عیب لگانا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان پر طعنہ مارنا یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا یا بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ یعنی کسی نبی کا ذکر اگر ہم بے ادبی کے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں یا کسی فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جس میں بے ادبی کے الفاظ شامل ہوں تو وہ باتیں سب کفر کی ہو جائیں گی اور انسان کہہ کر کے کافر ہو جائے گا۔ نمبر 8، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا حضور کی کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے یا حقیر جانے یا عیب لگائے یا آپ کے مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے یا آپ کے لباس مبارکہ کو گندا اور میلا بتائے یا حضور کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا، عمامے کا شملہ لٹکانا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یا حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑائے یا اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور کریے گا کہ ان میں جو باتیں لکھی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی سنت، ٹوپی لگانا نبی کی سنت ہے، سر پہ امامہ شریف باندھنا نبی کی سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھانا تو سنت واجبہ ہے۔ تو جو بھی میرے آقا کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو حقیر یعنی کہ کمتر سمجھنا، ان کو گری نگاہ سے دیکھنا، حقیر نگاہ سے دیکھنا، اور وہ جانتا ہے کہ نبی کی سنت ہے پھر بھی ذلت نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو ذلت کے الفاظ سے بولنا، ان کے لیے توہین کرنا، داڑھی کی، امام شریف کی، ان چیزوں کی توہین کرنا، اس کو ٹوپی کی توہین کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جو اس کو جہنم میں لے جائیں گی اور اس کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ نمبر 9، جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی انسان ایسا سخت ہے کہ قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، ڈاکو ہے، بدمعاش ہے، اسے دیکھ کہہ دے کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ گیا، یہ تو موت کا فرشتہ ہے، ایسے الفاظ اگر بولے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 10، قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مسخرہ پن کرنا، مسخرہ مذاق اڑانا اس کی کفر ہے۔ جیسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں کلا سوف تعلمون آیا ہے اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ کلا صاف کراتے رہو، یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھا کرو۔ ان باتوں کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے ساتھ مسخرہ پن بھی ہے اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر کی ہیں۔ یعنی کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا جھٹلانا تو بہت بڑی بات ہے، اس کی مذاق بنانا یا اس کے ترجمے کو الٹا سیدھا کر کے پڑھنا، یہ سب باتیں کفر کی ہیں۔ مسلمانوں بہت باتیں باقی ہیں، میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے صرف 10 باتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ نے اچھے سے باتوں کو سمجھ لیا ہے تو اور آپ جانتے ہیں کہ ہاں ہمیں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، تو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو اپنے ہر مسلمان بھائی تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان کو کفر کی باتوں کی جانکاری ہو سکے اور وہ جان سکے کہ کتنی باتیں کفر ہیں۔ ان باتوں سے ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے لا علمی میں نکلتی رہیں اور ہم مسلمان نہ رہیں، ہمارا ایمان خراب ہو جائے، ہم کفر میں شامل ہو جائیں اور ہم اسی میں زندگی جیتے رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، پتہ چلا کہ بروز محشر ہم تو دنیا میں کفر کر کے وہاں گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب منہ دکھائیں گے اور ایمان ہمارا خراب نکلے گا، مسلمانوں کیا ہوگا پھر ہمارا۔ اس لیے خدا کے واسطے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھو، سمجھو اور لوگوں تک شیئر کرو، لوگوں تک ویڈیو پہنچاؤ۔ دین سیکھنے میں اور دین سکھانے ہمیشہ سیکھنے والوں کی بھی اور سکھانے والوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تاکہ دین ہمارا ہر مسلمان تک اچھے سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔